میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں مویز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ اس ہفتے کی سیاست کے اندر ہم نے بات کری کل کیسز کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے MQM کی اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کال کرنے کی الطاف حسین صاحب نے ایک اعلان کیا ہے، انہوں نے انویٹیشن دی ہے، جس کے بعد MQM کے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں پاکستان میں جو موجود ہیں وہ اکراس دا کنٹری جا رہے ہیں اور سارے پارٹی کے سربراہان یا پارٹی کے نمائندگان سے ان کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ MQM بالترتیب پیپلز پارٹی سے ملی، منصورہ گئی، جماعت اسلامی کے لوگوں سے ملی، چودھری گجرات سے ملی، سب کو دعوت پیش کی اور یہ پبلسائزڈ ایونٹس تھیں۔ ANP سے ملی، ANP کے حاجی عبدال صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی which is quite endearing as far as ANP اور MQM is concerned، کیونکہ ان کے فرکشنز رہے ہیں حالیہ وقتوں میں۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب سے ملے، سنی تحریک والوں کو بھی دعوت دی جو کہ MQM کے رائیول سرٹن کنسٹیچوئنسیز میں کراچی میں سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دی گئی جن کے ساتھ پیچ اپ کرنے کی پہلے سے باتیں ہو رہی تھیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں حیدر باسرزی صاحب، MNA for the MQM، ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ آپ کی یہ اس وقت یہ جو ٹائمنگ ہے اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک نازک موڑ پہ کھڑا ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں یہ ہونا ہی تھا تو اب ہو جائے تو بہتر ہے؟ میرے خیال سے مناسب ہے سبجیکٹ پہ آنے پر، اور اس سے پہلے جو کوششیں ہوئیں شاید وہ اس قدر سنجیدہ نہیں تھی۔ مختلف اطراف و جوانب سے باتیں تو آئیں، مگر سب نے اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے، اپنے اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے بہت زیادہ پریس کانفرنس میں آ کے بات کر لی۔ کبھی کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو پھر سنجیدگی آپ کے قدم میں، عمل میں دکھائی دینی چاہیے۔ سنجیدہ کس حوالے سے ذرا وضاحت ہو جائے؟ سنجیدہ سے مراد کہ اگر میں اس بات کا بیڑا اٹھاتا ہوں کہ میں ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلا سوال جو آپ لوگوں کی طرف سے آئے گا، آپ پوچھیں گے حیدر بھائی ANP سے کے پاس جائیں گے کیا؟ جماعت اسلامی سے ملیں گے کیا؟ تو یہ وہ پہلے سوالات ہیں جو میرے اوپر ہوں گے کہ جی آپ تو راؤنڈ ٹیبل کی بات کر رہے ہیں، تو آپ سارے لوگوں کو آن بورڈ لینے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تمام لوگ جن کے حوالے سے آپ کا یہ پرسیپشن ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر نہیں رکھنا چاہتے یا نہیں ہیں آپ کے، کہ آپ ان کے پاس جائیں گے؟ تو ہم نے تو یہ بات کرتے ہی میدان عمل میں قدم رکھا اور ان تمام لوگوں تک وضاحت کر دیں آبجیکٹو جو ہے وہ کیا ہے؟ اوپن ایجنڈاز ڈونٹ ورک آؤٹ، تو اس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ آگے کیا بیٹھ کے بات کیا کریں، کیا اچیو کر پائیں؟ بنیادی طور پر جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ اس سے پہلے سے پاکستان کا جو نظریہ ہے پاکستان ہے وہ بھی میرے خیال سے الگ الگ پارٹیز کے لیے مختلف ہے، اس کے اوپر بھی اگر کوئی بات کرنے کی آپ لوگ کہیں گے یا بس سیکیورٹی پالیسی سے شروع کریں گے؟ نہیں، دیکھیے اگر تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بات ہوگی تو پھر وہ تو فرام دا اسکریچ ہوگی نا، کہ ہم نے کیا غلطیاں کہاں کب کس طرح کی، اور ان کے ثمرات کیا ہوئے اور نقصانات کیا ہوئے، اور اب کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ سر میں کلیریفائی کر دوں، یہ منصورہ میں جو لوگ تھے اور شیخ رشید صاحب نے جن لوگوں کو ماضی میں سپورٹ کیا ہے، اور سنی تحریک کا مجھے ان کی پولیٹیکل لیننگ کا نہیں پتا، لیکن فضل الرحمان صاحب کی جیو پالیٹکس کے حوالے سے ان کا جو نظریہ پاکستان ہے وہ کچھ اس طرح ہے نا کہ ہم اسلام کے خدمتگار بھی ہیں اور اس کے رکھوالے بھی ہیں، اور ہم وی آر دا گارڈین آف دا فیتھ، اور ہم پوری دنیا کے اندر پاکستان کو اس کا بیسٹین سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ فارن پالیسی ڈکٹیٹ ہو، جو کہ لبرل پارٹیز یا پھر بڑی پارٹیز نہیں سمجھتی۔ تو یہ اس پہ تو سب سے پہلا نقطہ اختلاف تو یہ ہوگا نا سر؟ دیکھیے اختلاف تو ظاہر ہے کہ جب ساری پارٹیاں علیحدہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منشور میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو اختلاف ہے، ورنہ تو وہ ایک دوسرے میں املگمیٹ ہو چکی ہوتی ہیں۔ ان کی ایگزسٹنس اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا نظریاتی بنیادوں پر کسی نہ کسی طریقے سے اختلاف موجود ہے، اور جو دینی مذہبی جماعتیں ہیں بہرحال آپ ان کو بالکل اس طریقے سے علیحدہ تو نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ سے، آپ کو ان کا پوائنٹ آف ویو تو لینا بھی ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایڈجسٹ بھی کرنا ہے، اکاموڈیٹ۔ سر ان کا وجوہ حیات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں پاکستان کے نظریے کے حوالے سے جس کو وہ بدلنے تو والے نہیں ہیں سر، اور ایک بنیادی فرق ان کے نظریے میں اور ایسی پالیسیز میں جو ان کو ریئلسٹک کہا جاتا ہے وہ ہے، وہ بدلیں گے بھی نہیں ایک ٹیبل پہ، لہٰذا آپ اگر یہ کانفرنس باقاعدہ طور پہ نہیں، کلاج چھوٹی چیزوں سے نہ سکتا ہے، چھوٹی چیزوں میں نے لیکن اگر یہ بھی دیکھا موئز اور سیکھنے کو ملا کہ
ہاں اور نہیں کے درمیان بھی بڑی گنجائش ہوتی ہے، بلکہ باتیں نکلتی وہیں سے ہیں، لیکن وہ پھر مائنر چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے نا. نہیں ایسا نہیں ہے، اور لوگ اپنی اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے بھی واپس آتے ہیں، مطلب میں نے ایسا ہوتے دیکھا ہے، بالکل. تو میں تو پر امید ہوں. لیکن حیدر صاحب دیکھیں، پارلیمنٹ نے کافی حد تک جو ہے یہ طے کی تھی باتیں کہ کس طرح ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو اور فارن پالیسی کو چلائیں گے. اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ منوان تو کم سے کم بالکل بھی نہیں ہوا. تو کون سی ایسی چیز آپ مختلف، کیا اس کو بنیاد بنا کے آپ آگے چلیں گے؟ واٹ از ڈفرنٹ اباؤٹ یور کال ایز اپوز ٹو جو پارلیمنٹ آلریڈی اس حوالے سے کر چکی ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہے؟ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان پہ منوان عمل نہیں ہوا، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ مکھی پہ مکھی تو نہیں بیٹھی، مگر اس کے باوجود چیزیں اڈاپٹ بھی ہوئی ہیں. اور میں نے تو محترمہ ہنا ربانی خیر جو وزیر خارجہ پاکستان ہے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ جو رولز آف انگیجمنٹ کا ڈاکیومنٹ ہے یہ ہمارے لیے بائبل کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں 12. اور پھر انہوں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز امپلیمنٹیشن ود دی لیٹن اسپرٹ. واٹ ول یور راؤنڈ ٹیبل ایڈ از مائی کوسچن. دیکھیے جو ہمارے پاس پارلیمنٹ میں اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے، بہت ساری جماعتوں کی وہ موجود نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی جماعتیں جو شاید ان کا کوئی امپیکٹ سوسائٹی میں ہو مگر وہ فلور پہ نہیں ہے، الیکٹورلی ریلیونٹ نہیں ہے، اور جماعت وغیرہ. اور پھر سول سوسائٹی کی پارلیمنٹ میں جس طریقے سے این جی اوز یا اس طرح کی آرگنائزیشن ہے ان کی جو گنجائش ہے وہ فلور پہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد عسکری قیادت کے ساتھ جس طریقے کا ڈائلاگ ہونا چاہیے آن دا سبجیکٹ آف نیشنل سیکورٹی وہ بھی نہیں ہے. تو ایک اوپن فورم آپ کو ملتا ہے، اور میں نہیں مانتا اس کو کہ آپ 1 2 3 4 دن میں کر سکتے ہیں، مگر 1 آدھ مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں تو یہ کام ہو سکتا ہے. تو آپ کے خیال سے سلالہ کے بعد آپ نے یہ نہیں کیا، اب کون سی ایسی ٹریگرنگ ایونٹ تھی کہ اب ضرورت پڑی کہ آپ نے اتنی بڑی بات کی کہ افغانستان سے حملہ بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی بات تھی کہ جس نے آپ کو کمپیل کیا کہ اس وقت اگر یہ چیز نہیں ہوتی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، اگر ہم سر جوڑ کے اپنی پالیسی ریوائز نہیں کرتے یا بناتے سرے سے نہیں ہے، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں پالیسی، نظر نہیں آتی، تو کون سی کوئی ٹریگرنگ ایونٹ تھا اس چیز کا؟ میں آپ جو سچویشن ڈسکشن میں آئی وہ یو ایس انٹرپرائز کا گوادر سے 60 ناٹیکل مائلز پہ موجود ہونا، تو وہ بحرین کی وجہ سے نا، وہ تو پاکستانی ٹیریٹوریل واٹرز میں بحرین کی وجہ سے 60 ناٹیکل مائلز از ناٹ پاکستانی ٹیریٹوریل واٹر. اچھا پھر کس 15 میل کے بعد انٹرنیشنل واٹرز ہو جاتا ہے، لیکن انٹرنیشنل واٹرز کے ہونے میں جی اور پاکستانی ٹیریٹوریل واٹرز ختم ہونے میں بھی 200 ناٹیکل مائلز کا فرق ہوتا ہے. سر پاکستان کو ایک پرائیورٹی کی اجازت ملتی ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ کے ساتھ وہ پوچھ سکے کہ آپ یہاں کیوں ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل واٹرز ہماری ٹیریٹری کے سب سے زیادہ قریب ہیں، لیکن وہاں پہ ان کا ہونا آپ کی اجازت کے بغیر تشویشناک نہیں سمجھا جاتا. لیکن ان کا تشویشناک تو ہے، ہو سکتا ہے غیر قانونی نہ ہو، لیکن وہ کیونکہ بحرین، ایسٹرن سعودی عربیہ اور یہ سارے علاقوں میں جس کو عرب اپرائزنگ کہہ رہے ہیں، عرب اسپرنگ رومانٹیسائز کر کے کہا جا رہا تھا، وہ اس کی وجہ سے موجود نہیں. آپ خوش گمان ہیں اور ایران اس کو سوچتے ہیں کہ وہ بحرین کے لیے ہے، آپ سوچتے ہیں کہ سعودین ٹیریٹریز کے لیے ہے. میں پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پہ اتنا خوش گمان ہونا نہیں چاہتا. تو امریکہ سے آپ سے خاطر خواہ ہمیں تھریٹ ہے اس طرح کی؟ دیکھیے جو صورتحال اس وقت افغانستان میں ہے میرے خیال سے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ہم افغانستان کے ساتھ اس طریقے سے جو بارڈرز پہ سچویشن ہے، اور کچھ تو تبصرہ نگاروں نے اور تجزیہ نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ کیا ہم محدود جنگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے. محدود جنگ سے مراد آپس میں محدود جنگ، آپس کی محدود جنگ سے ہٹ کے، یعنی پاکستان اور افغانستان میں حوالے سے محدود روزانہ اطلاعات جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان ہم پہ الزام لگاتا ہے کہ ہماری مسلح افواج نے گولہ باری کی، اور ہم ان کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ہماری چوکیوں پہ حملہ ہو رہا ہے. افغان اس وقت خود مختار تو اس حد تک نہیں ہے، تو یا تو افغان انڈین افغان کے تھرو بول رہے ہوتے ہیں یا امریکن افغان کے تھرو یہ بول رہے ہوتے ہیں، تو یعنی کہ آپ اس محدود جنگ کے اندر ہندوستان کو بھی شامل کرتے ہیں. دیکھیے میں تو کسی کو شامل نہیں کر رہا، میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ افغانستان سے ہمارے اوپر گولہ باری میں ہمارے فوجیوں کی لاشیں تو ہم نے میڈیا پہ دیکھی ہیں. تو ایک ایسی صورتحال میں جب پہلی بار افغان آرمی اور پاکستان آرمی کی یہ سچویشن ہو
اور پھر 2014 میں جو غیر انتہائی مبہم اور غیر واضح اور غیر یقینی اور بے یقینی کی کیفیت دکھائی دے رہی ہے. یہ ہم تھوڑا سا جیو پالیٹکس پہ آ گئے. اگر واپس اس طرح آ جائیں لنک کرتے ہوئے کہ یہ تو آپ کی پالیسی ہے سر, اور منصورہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اسامہ بن لادن کو شہید جہادی کہتے ہیں, تو واپس آپ کی راؤنڈ ٹیبل پہ اور سیاست پہ اگر آ جائیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آج کی سیاست اور پھر پاکستان کے مستقبل کے لیے ساری پارٹیز کو اکٹھا کرنا ممکن بھی ہے؟ دیکھیے, ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں کہیں سے نہ نہیں ہوئی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے. اور اگر ہماری راؤنڈ ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا تو چلیے آپ منعقد کر لیجئے, آپ بلا لیجئے, آپ اپنے طریقے سے بٹھا لیجئے, ورنہ حکومت پاکستان یہ کام کر لیں. ہم تو یہاں تک اوپن ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو سہرا اس کا کریڈٹ دینے کو تیار ہیں کہ آپ اپنے یہاں راؤنڈ ٹیبل کر لیں. چلے ٹھیک ہے سر, ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ بالکل مخلص تھے اور قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ نے یہ اسٹیپ لیا. اب راؤنڈ ٹیبل پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک راؤنڈ ٹیبل پہ, آپ وہاں کیا کہیں گے؟ آپ کا موقف کیا ہوگا؟ آپ لیٹ سے بیٹھ گئے صاحب, بولنا چلیں ایم کیو ایم نے انوائٹ کیا ہے تو آپ اوپن کریں, آپ وہاں کیا لوگوں سے کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے نزدیک 7 نکات ایسے ہیں جن کی بنیاد پر کسی بھی ملک کی نیشنل سیکورٹی پالیسی وضع کی جاتی ہے. ان 7 نکات کے اوپر ایک لانگ ٹرم ایجنڈا کریٹ کر لیں کہ آئندہ 10 سالوں میں یا 20 سالوں میں آپ کیا نیشنل سیکورٹی جو پالیسی ہے اس کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے. دیٹس آل وی وانٹ. تو 7 نکات میں چند ایک آدھ اہم کیا ہے؟ انٹرنل سیکورٹی, ایکسٹرنل سیکورٹی, فارن افیئرز, اکنامی, انرجی, یہ سارے. یہ تو مضمون ہے نا, یہ تو ٹائٹلز ہیں, بٹ ان کے حوالے سے کرنا کیا, پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ اگر آپ تھریڈ بیئر میں جائیں گے تو مثال کے طور پہ آپ ویژن آپ I'm asking for the mission statement, not the details. What is the mission statement? What should the policy be? یہ ساری چیزوں کا رخ کس طرف ہوگا کہ ہم جہادی ایلیمنٹس کے ساتھ بات کریں, انہیں ماریں, یا کیا کریں؟ پاکستان کو امریکہ سے دائرے میں لائیں, سیاسی دائرے میں انہیں لائیں, یا امریکہ سے الائنمنٹ مزید پختہ کریں, نہ کریں, اس لحاظ سے ہم کام کریں. اگر تو کسی ایکسٹریم پوزیشن کو لیا گیا کسی بھی حوالے سے, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت فیزیبل صورتحال ہوگی. امریکہ کے ساتھ تعلقات خارجہ پالیسی کی بنیاد ایک متوازن بیلنس کرنے کے لیے لک ایسٹ پالیسی کی طرف ملک کو لے کر آنا. چلیے, آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی, لک ایسٹ پالیسی کی. چائنا از ناٹ آل ایسٹ. لک ود ان نہیں کر لیں, لک ود ان انٹرنل پالیسی ہونی چاہیے, ایکسٹرنل پالیسی نہیں. لک ود ان اگر اکنامک پالیسی ایک اربن جماعت جیسے آپ کی ہے, اگر وہ کم از کم فلوٹ ہی کر دے یہ بات سر کہ سارے ٹیکس دے دیں. میرے خیال سے اکنامک پالیسی کے اوپر تو جو ہمارا 9 پوائنٹ ایجنڈا ہم نے انلیش کیا تھا اس میں تو ہم نے سیلف سسٹینیبلٹی کی بات کی تھی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس یہ اب بھی پوٹینشیل ہے کہ جو 1500 اگر جاتے ہیں, جو آپ نے کہا یہ ہم انٹرنلی صرف دیکھتے ہیں, کل کو امریکہ کی آپ نہیں سنیں گے, وہ آپ پہ دیکھو, اگر ہم یہ مان لیں کہ اہل مغرب کی جانب امریکہ کی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جھکاؤ 70% ہے, بالکل, کیونکہ 70% ڈیٹ ہماری ان کی طرف سے, ہماری فوج کو فنڈنگ وہاں سے ملتی ہے. ارے بھائی میں گزارش میری سن لیں, باقی جو دنیا ہے اس کے اوپر 30% ہے. اگر ہم کوشش کریں کہ ہمارا جو معاشی فوائد ہے یا جو ہم مارکیٹس کو تلاش کر رہے ہیں, اگر ہم تھوڑا سا پرو ایسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بزنس کو, اور 35 سے 40% اگلے 5 سالوں میں لاتے ہیں. چائنا, انڈیا, جاپان, فلیپینز, ملیشیا, تائیوان, کوریا, سنگاپور, آسٹریلیا, ویسے ویسٹرن ورلڈ میں ضلع کو ملا دیتے ہیں. لیکن سر اگر ہماری بالفرض اگر ہماری یہ ٹیکس پالیسی کے اندر یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ کماتے ہیں, چاہے آپ اس کو ڈیلی ویج میں کماتے ہیں, چاہے آپ اسے کچھ بیچ کے کماتے ہیں, چاہے آپ اسے زمینداری کر کے کماتے ہیں, آپ کے اوپر ٹیکس واجب الادا ہے,
اور سر اس کے بعد پھر ہماری کوئی ڈپینڈنس نہیں ہوگی, ہماری اپنی چوائس ہوگا, اپنا ایک ہمارے اختیار میں آ جائے گا کہ ہم فیصلہ کر لیں کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, سننی کس کی ہے یا نہیں سننی الگ بات ہے. لیکن انٹرنلی اکنامکلی یہ جو بڑی پارٹیز آپ جمع کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ ٹیکس ریفارمز کے اوپر آپ نے بات کرنی نا, معیشت ٹھیک ہوگی تو پھر ہم جب معیشت کے حد میں بات کی جائے گی تو ظاہر ہے دو قسم کی ریونیو آپ کے پاس ریونیو, دو قسم کے ہیڈز ہیں, ایک آپ کے ایکسٹرنل ہیڈز ہیں, ایک انٹرنل ہیڈز ہیں. اور وی 100% بلیو کہ ہم انٹرنل ہیڈز کو جب تک مزید ان کے اوپر کیپٹلائز نہیں کریں گے ہماری صورتحال وہی ڈاک کے 3 پات رہے گی. That's what we firmly believe in. اگر اس ملک میں کسی نے ایگریکلچر ٹیکس کی بات کی ہے تو وہ واز انیشیٹڈ بائی ایم کیو. Let me ask you a specific question. There are tens and thousands of armed militants in Pakistan جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں ہے, پاکستانی شناختی کارڈ بھی نہیں ہے. ان کا کیا کریں, کیا کریں؟ اگر وہ بات کریں انہیں ہمارے فوج کی دعوت دے دیں, فورن ایلیمنٹ ہے ان کو اپنے ریلیونٹ ملکوں میں بھیجا. یہ پریکٹیکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. تو یہ کیوں نہیں کرتی حکومت؟ ابھی کچھ لوگوں کے انٹرسٹ ہیں اس میں, کچھ لوگ ان کو بچانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے استعمال کرنا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں. بہت ساری رکھنے کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے ہمیں. پھر یہی ہمارے لوگ میرے خیال سے وہ وقت جلدی آئے گا جب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. راؤنڈ ٹیبل میں بھی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی نا. آج کم آپ دل کھول کر ایک دوسرے کے سامنے بات کر. لیکن اوپن اینڈیڈ ایجنڈاز ڈونٹ ورک. کوئی اسپیسیفک ایجنڈا آپ کا پھر یا تو یہ ہو کہ ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی ترتیب کو اس طرح سے ڈیٹیل کریں. تو درخواست گزار ہیں وہ سب سے, اور یہی بات کر رہے ہیں کہ کم از کم اس وقت پاکستان کی رسک جو ہے وہ کس حد تک ہے, کیونکہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو انٹیریئر منسٹر ایڈوائزر منسٹر سینیٹر سلیمان ملک صاحب جو ہیں ان کا اس سفر کے علاوہ نیشنلی ڈوئل پوسٹ بھی ان کی بہت ساری چیزیں. مطلب ابھی ڈیسائیڈڈ ہے سینیٹر رحمان ملک انٹیریئر منسٹر فار دا گورنمنٹ آف پاکستان. کس کی بات کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں جب یہ دفاع پاکستان مارچ کر رہی تھی اسلام آباد کی طرف تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کلدن تنظیم کے سربراہان جو ہیں وہ اسلام آباد میں آئے تو ہم انہیں اریسٹ کر لیں گے. یعنی حکومت کی رک ساکھ جو ہے وہ اسلام آباد تک محدود ہے. وہ میئر ہیں اسلام آباد کے, اس کے علاوہ تو انٹیریئر پالیسی ہماری یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کون ہے کلدن تنظیمیں, ہمیں پتہ ہے ان کے سربراہان کون ہے, بس اسلام آباد نہیں آنا ورنہ ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے. یہ حساب ہے. بہرحال ایک افسوسناک صورتحال تو ہے, اور میں اس سے کوئی بہت زیادہ وہ نہیں. لیکن ان کا اشارہ اس طرح تو نہیں تھا کہ پنجاب حکومت جس کے انڈر لا اینڈ آرڈر آتا ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہاربر کسی حد تک کر رہی ہے, ان کو نہیں پکڑ رہی تو ہمارا تو حدود شروع ہوتے ہیں اسلام آباد سے. کیا یہ مطلب تھا ان کا؟ ہو بھی سکتا ہے, اور ہاربرنگ کے بڑے کھلے ثبوت و شواہد بھی موجود ہے. ایف آئی اے ان کی ہے, ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. ایف آئی اے کی جورسڈکشن جو ہے وہ بھی آپ انہیں ٹیررسٹ کہتے ہیں, پکڑ لیں اسلام آباد کے باہر پکڑ لیں. حقیقت تو یہ ہے نا سر کہ نہیں کر سکتے, کرنا نہیں چاہتے یا کرنا نہیں کر نہیں سکتے, اور کرنا نہیں چاہتے میں بڑا فرق. بہت ساری صورتحال میں اتنا آسان نہیں ہے. بہت ساری صورتحال میں کبھی کرنا نہیں چاہتے اور کبھی کر نہیں پاتے. اور میرے خیال سے کیا کرنا نہیں چاہتے میں کر نہیں پاتے کا بھی دخل ہے. بالکل ہے. تو پھر کس واٹ ہیو یو ریزائن ٹو دین؟ اگر ہم یہ بات مان لیں آپ کی کہ کرنا نہیں چاہتے, اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہوں گی, اور نہیں کر پاتے ہوں گے میں بھی کوئی جو روکتا ہوگا. تو ان اگر مل کر بیٹھے تو یہ طے کریں کہ وہ جو روکتا ہے وہ کب تک روکتا رہے گا. خیال سے اور ہم کب تک کون ہے وہ اس کی قیمت آنا چاہتا ہے. کون روک رہا ہے؟ سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, اس میں پردہ نشین ہے. ہم اب تک بات کر رہے تھے ایم کیو ایم اس کی راؤنڈ ٹیبل کی. بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اور الیکشن کا ٹائم ٹیبل, الیکشن میں ایم کیو ایم کی الائنسز کس طرح ہوں گی اس کے اوپر بات کریں گے. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ اس شو کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی وجوہات اور آگے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس کی بات کی, اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سیاست جو الیکشنز تک اب جائے گی اس کی بات کر سکیں, اور خاص کر ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے جو کچھ ایسے حساس حلقے ہیں جہاں ایم کیو ایم جو ہے وہ جیتتی بھی آئی ہے, لیکن جب سارے مل جاتے ہیں ایک عجب طرح کی سیاست کراچی میں ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم کو ہرانے کے لیے سب کو ملنا پڑتا ہے زیادہ تر, اور پھر بھی زیادہ تر ایم کیو ایم جیتتی ہے. لیکن اگر کبھی نہیں جیتتی, اب قریب ہو جاتا ہے الیکشن, تو وہ زیادہ تر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل نون, جماعت اسلامی, اے این پی, اس دفعہ شاید پی ٹی آئی, اگر سب مل جائیں تو شروع کریں سر اس پاسبلٹی سے, کیونکہ آپ کو ہرانے کا میرے خیال سے کم و بیش ادر دین کماڑی, ملیر, لیاری, 3 پیپلز پارٹی کی کراچی کے آؤٹ اسکرٹس میں ڈیفینس پیپلز پارٹی کی سیٹ نہیں کہوں گا, وہاں وہ جیت سکتے ہیں.
تو ان کو ہٹا دیں. میں ان کی تو ان تینوں کی آئی تھنک یہ پیپلز پارٹی کی سیف ابھی بھی لیاری کا جو آپ دیکھ ہی رہے کیا ہو رہا ہے, لیکن ان کی بعد میں بات کریں گے. آپ کی کچھ ایسی سیٹس پہ آ جائیں جہاں آپ 2002 جو آپ کا ورسٹ شوئنگ تھی, کہا جاتا ہے مشرف صاحب کے انڈر آپ کو بڑا بٹ ان کے انڈر آپ کی ورسٹ شوئنگ رہ چکی ہے 2002 کے الیکشن, جہاں آپ کلفٹن ڈیفنس کی جو NA 250 ہے غالباً وہ سیٹ ہار گئے تھے, جو کہ پھر خوشبخت شجاعت صاحبہ جو ہیں وہ جیتی 2008 میں. وہاں سے اگر شروع کریں سر, وہاں کی سیاست یہی رہی ہے زیادہ تر, آپ جیتے بھی ہیں وہاں سے لیکن بہت زیادہ ہمیشہ نہیں جیتتے, کہ سب مل جاتے ہیں تو آپ ہار جاتے ہیں. تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پولیٹیکلی انشور, کیونکہ اس دفعہ کی سیاست اتنی آسان نہیں ہے. اس دفعہ PML نون اور PTI کا آپ کے خلاف ملنا آسان نہیں ہے. اس دفعہ پیپلز پارٹی کا آپ کے ساتھ کولیشن میں رہتے ہوئے اتنے سال پھر PML نون کو آپ کے خلاف سپورٹ کر دینا مشکل ہے. اس دفعہ کی سیاست اتنی آسان نہیں ہے کہ سب آپ کے خلاف ہو جائیں. کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر صرف ڈیفنس کلفٹن کی سیٹ کی بات کرتے ہیں آپ تو شروع وہیں سے کریں. میرے خیال سے اس بار ہمارے اوپوننٹ اس بات کو انشور کریں گے کہ ہم جیت جائیں. اچھا چلیں, میں یہ بات تو باقی جگہ بھی پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح ہوگا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں رائٹ ونگ ووٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. مجھے تو ایسے ہی دکھائی دیتا ہے. اور سر آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنے اوپن آرمز کے ساتھ عمران خان صاحب کے جلسے اور فضل الرحمان صاحب کے جلسے کو ویلکم کیا. یہ نہیں کہ آپ ان کے موقف کی تائید کی, لیکن آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں ساری پارٹیاں اپنی اپنی جب جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں تو جو آپ کے علاوہ جگہ ہے وہ اتنی ہے, اور وہ جب سب اس میں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف جو جگہ ہے وہ اور محدود ہو جاتی, کم ہو جاتی ہے. تو آپ کو اب کانفیڈنس ہے کہ جہاں 2-2 لاکھ کے سبھی جلسے کر رہے ہیں تو آپ کا جو 3-4 لاکھ کا ہے وہ جیت جائے گا, اور 4 لاکھ کا خواتین کا. تو اب اگر کلفٹن ڈیفنس کی تھوڑی سی اور بات کر لیں, بیکاز فار می دیٹ کیپچرز جو سینسٹیو سیٹس ہیں کراچی کی, اس کو وہ کیپچر کرتی ہے. وہ ایک ایسی سیٹ ہے جو ایتھنکلی ڈائیورس ہے, جہاں پہ پاکٹ اکنامکلی زیادہ ڈائیورس ہے, اکنامکلی بھی ڈائیورس ہے, جہاں پہ بنز روڈ جیسے ایریاز ہیں جو MQM کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں, اختر کالونی جیسے ایریاز ہیں جو MQM کے اسٹرانگ ہولڈ بالکل بھی نہیں ہے, اور پھر ایک مکسڈ ایریا ہے کلفٹن ڈیفنس کا. تو یہ اٹس اے بٹ آف کولاج آف ریپرزینٹیو آف دا ڈائیورسٹی آف کراچی ایکچولی. تو وہاں پہ آپ کے خیال سے یہ تو آپ نے بڑی آسان سی بات تو کر دی, اور جس کا یہی لبے لباب نکلتا ہے کہ کیونکہ سب کھڑے ہوں گے تو آپ جیت جائیں گے, لیکن علاوہ اس کے آپ کی اسٹریٹجی جو ہے ایسے حلقی کے حوالے سے کیا ہوگی کہ آپ کیا جا کے کینڈیڈیٹ دے دیں گے کوئی خوشبخت بھی ہو سکتی ہیں پھر سے. اب یہ تو باقی حتمی فیصلہ دوبارہ انہوں نے سافٹ امیج تو کچھ آپ کی پورٹری کیا. آئی تھنک شی از بین گڈ فار یور پارٹی. ہاں بالکل, شی از این ایسٹ. تو آپ کے خیال سے اس چیز پہ پھر آپ ریلائی کر رہے ہیں کہ باقی ساری پارٹیاں کیونکہ اپنا اپنا شیئر لینے کے لیے کھڑی ہوں گی تو لارجسٹ پلورلٹی تو پھر بھی MQM کی ہے. MQM کی جو الیکشن سیل ہے وہ پورا سال کام کرتا ہے. چلیں ابھی NP کی بات کریں. اور ووٹر رجسٹریشن میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ووٹ کر سکیں ان کا ووٹ ضرور. عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید اس چیز میں آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نظر آئے ہمیں, اور پھر جو نادرا کے حوالے سے چینجز ہونی, آپ کے خیال سے یہ الیکشن ڈفرینٹ ہوگا یا وہی زیادہ فرق نہیں ہوگا؟ کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوگا. نمبرز تو کچھ اور کہتے ہیں نا سر, 7 کروڑ کا ٹوٹل ووٹ بیس, اس میں سے 3.5 کروڑ لات مار باہر کر دیے بوگس ووٹس کہہ کے, لیکن وہ اصل میں مطلب پرانی شناختی کارڈ کے سارے ووٹس باہر ہو گئے. تو یہ چیک کرنا چاہیے کہ وہ کسی اور راستے سے واپس تو نہیں آ گئے. 4 کروڑ جو واپس آ رہے ہیں وہ سب نوجوان کہہ رہے ہیں, وہ چیک کر لو کہ کہیں وہ واپس نہ آ رہے ہوں. نہیں, کس طرف اشارہ ہے کہ الیکٹرانک شناختی کارڈ میں بھی کوئی ایشو ہے؟ بہت سارے لوگ ویسے بھی رجسٹر ہو جاتے ہیں. اچھا, تو یہ آپ کے حلقوں میں افیکٹ کرے گی یہ بات؟ مشکل لگتا ہے. ANP کی بات کریں, 2 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ساؤنڈ ویری مینیجبل, لیکن اس دفعہ ان کے کلیمز اس سے بہت زیادہ ہیں. آپ کے خیال سے ANP کی مقبولیت سے زیادہ ان کی جو لوگوں کی تعداد کا جو مائگریشن کی وجہ سے اگر اضافہ ہم سمجھیں کہ ہوا ہے, وہ الیکٹورلی آپ کے خیال سے ایک امپیکٹ اس کا ہوگا کیونکہ ان کی رجسٹریشن ووٹ کرنے کی شاید کراچی کی نہ ہو وغیرہ, تو ANP کی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں فالوئنگ میں اضافہ ہوا ہے وہ الیکٹورلی ٹرانسلیٹ ہو پائے گا یا نہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہو پائے گا, اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ ان کی مقبولیت میں کوئی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ ایون خیبر پختونخوا میں جہاں پر وہ براہ راست دہشت گردی کی زد پر اور نشانے پر رہے ہیں, فائٹنگ دی گڈ فائٹ, وہاں پر بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ دے ول بی ایبل ٹو
or cover a lot of ground. سر آپ اپنے ووٹر سے کیا اس حوالے سے کہیں گے کہ آپ کو اب 30 سال ہو گئے اور کراچی کے لوگوں نے ہر دفعہ آپ پہ اعتماد کیا ہے, آپ کا پلورلٹی وائز تو آپ کا ہمیشہ الیکشن جیتے ہیں کراچی سے, 2002 میں بھی آپ سے زیادہ سیٹیں نہیں تھیں کسی کی, تو وہ اگر کہے کہ اتنے سال ہو گئے اور سکون اور چین سے, لیکن کراچی ابھی بھی نہیں, روز 10 لوگ مرتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس میں آپ کا ہاتھ ہے, لیکن اگر آپ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں تو آپ جواب دے تو ہیں کہ آپ کیا اسے کہیں گے. وہ کہتا ہے کہ بھئی, یا لاہور میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ایم کیو ایم کو ووٹ دینے کا سوچتا ہوں, یا تو سوچتا ہوں کہ کراچی میں جہاں وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ امن نہیں آ سکا اتنے سالوں. بالکل ٹھیک ہے, اور جو کراچی کی صورتحال ہے اس کو نیشنل لیول پہ دیکھا جانا چاہیے تھا, اس کو لوکل لیول پر بھی نہیں دیکھا جاتا, تو یہ صورتحال تو ہوگی. رجی صاحب کہہ بات دوست ہے کہ جو حالیہ وقت میں آپ کی بارگننگ ہوئی پیپلز پارٹی سے, اس کے اندر انہوں نے آپ کو سندھ کی انٹیریئر منسٹری آفر کی تھی, ہوم منسٹری. اگر ملی آپ کو ہوم منسٹری تو آپ دونوں ہاتھوں سے لے لیں گے اسے, یا پھر آپ کو ریزرویشن؟ اس طریقے سے تو نہیں کہ کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں ہمیں اختیار نہ ہو, اور بالکل اب ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پولیس ٹھیک ہو جائے گا. پولیس وزارت داخلہ سے ٹھیک نہیں ہوتی, پولیس میں مختلف اقدامات کی ضرورت. آپ لوگوں نے کوشش کی سٹیزنز وارڈن سی ڈی جی کے وارڈنس, اور میرے خیال سے مجھے بتایا گیا تھا, میرے خیال سے ایک بیوروکریٹ نے بتایا تھا کہ آپ لوگ یہ جو پیرل پولیسنگ سسٹم لانے کی کوشش کی تھی انڈر سی ڈی جی کے, اس کو آپ سٹیزنز پولیس, کمیونٹی پولیس کا نام دینا چاہ رہے تھے, لیکن ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی تھی, تو پھر آپ اس کو پولیس نہیں کہہ پائے تھے, اس لیے آپ نے اس کا نام وارڈن رکھ دیا تھا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کراچی کے امن کے لیے تو پہلے تجربہ تو لاہور میں ہوا ہے, کراچی میں تو اس کے بعد اڈاپٹ ہوا ہے ماڈل. وہ ٹھیک, لیکن یہ جو پیرل پولیسنگ ماڈل ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہی بس پولیس ہونی چاہیے, کمیونٹی پولیس, میرے علاقے کا میرا پولیس مین ہو, میرے علاقے میں لوکل پولیسنگ پہ تو ہم یقین رکھتے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر پولیس والا اسی علاقے میں رہتا ہے اور اسی علاقے کا نیٹو ہے جہاں سے وہ ہے, تو پھر وہ حرکتیں کر سکتا ہے. اس کے اوپر بڑے سوشل پریشرز ہوتے ہیں, اور وہ اپنے محلے میں اپنے گلی کے بزرگ کو بھی جواب دہ ہوتا ہے. ٹھیک, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس کو مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی فیملی کا تحفظ, اور وہ ایک طرح سے بلیک میل بھی ہوتا ہے. جو باہر سے بندہ آیا ہوتا ہے اس کے بہت میں تو آئی ایم فار لوکل پولیسنگ 100%, لیکن ایک یہ بھی بات ہے نا کہ یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے اس وقت کراچی کی, وائلنٹ انوائرمنٹ ہے, تو جو پولیس والے جس کی فیملی بھی اسی گلی اسی محلے میں رہتی ہے, تو اس کو تو 1000 دفعہ یہ بھی سوچنا ہے میں یہاں ہاتھ ماروں گا تو میری فیملی پہ نہ کچھ ہو جائے. تو سیکیورٹی سچویشن تو چاہے وٹنس پروٹیکشن اور پولیس پروٹیکشن تک نہیں ہے. یہ ایکسکیوز آپ ججز کو بھی دے سکتے ہیں, یہ ایکسکیوز آپ پالیٹیشین کو بھی دے سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے کچھ نہیں کر سکتے. مطلب آپ پولیس کا ادارے میں اگر کسی کو بھرتی کرتے ہیں تو نہیں, میں کہہ رہا ہوں دی آنسر از پروٹیکشن, کہ پروٹیکشن نہ وٹنس پروٹیکشن ہے نہ جج پروٹیکشن ہے. پولیس والا خود ڈرتا ہے کہ میں کچھ کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. پورے پاکستان میں ڈرتا نہیں, کراچی میں زیادہ نہیں ہے, پختونخوا میں نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں ڈر اچھا ڈر کسی اور قسم کا ہے, مگر وہ نہیں قسم سیم نہیں ہے, قسم سیم ہے, بٹ وہ پولیٹیکل ایسا نہیں ہے. بلوچستان میں تو دیکھیں آپ اگر کراچی کو پھر آپ بلوچستان سے ہر جگہ ہے اس کا, یعنی کہ کرنا بھی ہر جگہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ, راؤنڈ ٹیبل میں سب کچھ ہو جائے گا لگتا ہے. کوشش تو کرنی چاہیے, مطلب کرنا تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے نا, اور ایم کیو ایم کرنے کا تو نہیں کر سکتی. ایم کیو ایم کے بعد سے پاکستان کے سیاست پہ پھر آتے ہیں. انٹیریئر سندھ میں نواز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا سندھ نیشنلسٹ کے ساتھ الائنسز کر رہے ہیں, خود بھی کچھ جو بھی چھوٹے مڈ سائز میڈیم سائز کے جلسے بھی کر پا رہے ہیں, پہلی دفعہ کچھ پینیٹریٹ کرتے نظر آ رہے ہیں انٹیریئر سندھ میں. کراچی کا وہ رخ نہیں کرتے, پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے بہرحال. لیکن سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں ایک زمانہ تھا جب آپ کا میئر غالباً سکھر میں بھی تھا, نوابشاہ میں بھی تھا, میرپور خاص میں بھی تھا. تو اب انٹیریئر سندھ میں لیکن نظر نہیں آ رہا کہ آپ کا اثر رسوخ اس طرح سے آپ برقرار رکھ پائے ہیں. کیا آپ اس بات سے تو بڑھا ہے کس طرح, اور کس طرح یہ الیکٹورلی ٹرانسلیٹ ہوگا؟ آپ بادشاہ کے جلسہ دیکھیں, جلسوں سے نہیں, اگر کراچی میں آپ یہ بات کہیں اور یہ پتہ نہیں ہم دوسروں کے جلسے آپ کو اتنے بڑے بڑے کیوں لگتے ہیں کراچی, اور ایم کیو ایم جلسے کے معاملے میں کیوں فار گرانٹیڈ لی جاتی ہے. نہیں جلسہ تو چھوڑیں آپ, وہ تو آپ کر ہی لیتے ہیں. یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے بھائی دوسرے کا؟ اگر اس کو نواز شریف کے جلسے کو یہ مڈ سائز جلسہ کر رہا ہے پروگرام اور کہہ رہا ہے میڈیم سائز بڑے اچھے جلسے کر, میرے جلسہ تو چھوڑے ادھر بھائی آؤ تو کر ہی نہیں. لیکن یہ تو آپ کے حق میں معیز نے بات کی اس حد تک کہ آپ کا تو اسیوم ہی کرتا ہے بندہ کہ آپ
کیا تو بڑی بات ہے. ایڈمنسٹریشن بہت اچھی ہے, انتظامیہ بہت اچھی ہے. تو انٹیریئر سندھ میں اپنی پینیٹریشن کی بات, ہمارا دیکھو ایم کیو ایم ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ شاید اپنی پولیٹیکل جو سسٹم ہے ہمارا, ہم اس کے اوپر اتنا ریلائی نہیں کرتے جتنا آرگنائزیشنل اسٹرینتھ کے اوپر کرتے ہیں. اور جتنی زیادہ تعداد ہمارے زونز کی اور وہاں پر کارکنوں کی اور جو پینیٹریشن ہم اپنی ٹیبل پہ دیکھ رہے ہیں بڑھتی ہوئی, اس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اگر کل 3 زون تھے تو آج 17 زون ہیں انٹیریئر سندھ میں. وی آر ایکسپینڈنگ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زونز آپ لیوریج کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن سے پہلے ایک الائنس کے تحت کہ اس میں سے پھر 3-4 جو ہیں صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی نکل آئیں؟ کچھ ایسا کرنے کی پوری کوشش کریں گے ہم پری الیکشن. ہاں مطلب اگر جیسے علاقوں میں اور کشمیر جیسے علاقوں میں اگر ایم کیو ایم اتنا اچھا ایگزسٹ کرنا تو نہیں کریں گے نا آپ کہ ابھی اس الیکشن کے لیے بھی بس وہ لوکل گورنمنٹ جو کہ ٹنگا ہوا ہے آپ اسی کے اوپر بس کمپرومائز کر جائیں, کیونکہ وہ ابھی تک نہیں ہوا نا. وہ تو ابھی تک نہیں ہوا, چل رہا ہے اس کے اوپر. وہ نکات کتنے ہیں ویسے 70 نکات پہ 90 نکات پہ اتفاق ہو گیا. دیکھو نا ہر سندھ کے شہری کے لیے ایک بڑی مزیدار بارگیننگ سمجھو نا موئز. میں کہتا ہوں 2001 کے نظام پر آؤ, تم کہتے ہو 1785 کے نظام پر آؤ, اور پھر وہ ہم اس کو جو گیپ ہے اس کو برج کے 250 سال کا گیپ, لیکن لگتا ہے یہ برج کرنے میں 250 سال لگ جائیں گے. آپ یہ چاہیں گے لیول بیسٹ کہ ہم اس کو 2-3 سال دوں گے. ابھی فاروق بھائی نہیں, لیکن اب تک ٹینیور نکال جائے گی میرے خیال سے. اگلا وہ تو صاف نقطے کتنے, کیونکہ 70 نکات پہ ہو چکا ہے, 90 پہ اتفاق ہو گیا. اب مطلب سوچ رہے ہیں آئین پاکستان کے برابر اگر ہیں اس کے اندر نقطے تو پھر بھی قریب ہیں, لیکن کتنے ہیں؟ اس میں بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ جو جہاں سے ایم کیو ایم نے شروع کیا اور جہاں سے پیپلز پارٹی نے شروع کیا وہ اس طریقے سے ہے, اور اس کو یوں کرنے میں ایک ایک کلوز کے اوپر بات ہوتا ہے. تو اگلی دفعہ جب حکومت آپ دونوں کی اگر نہ ہوگی تو پھر جا کے شاید کوئی اللہ کرے بھائی. اچھا چلیں, آپ کا فوٹے تو نہیں ہے لیکن آپ وہاں جلسے پھر بھی کر چکے ہیں, اور وہ پنجاب کی اب بات کریں. وہاں کی سیاست میں آپ کا میں چاہوں گا پوائنٹ آف ویو. زیادہ تو ہم نے سندھ کی بات کی کیونکہ آپ ڈومیننٹ ہیں وہاں, لیکن یہ الیکشن پنجاب پہ بڑا ٹرن ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ عمران خان آ گئے. یہ نہیں کہ وہ جیت جائیں گے, ہو سکتا ہے جیتیں بھی, لیکن نون کو وہ شاید اتنا کاٹ دیں کہ پیپلز پارٹی سروائیو کر زرداری دے سکے. یعنی ووٹ فار عمران خان از اے ووٹ فار زرداری. آپ کے خیال سے کیا یہ پنجاب کی سیاست سمجھائیں کہ ایک طرف رائٹ ونگ کا ووٹ ہے جو اب 4 وے سپلٹ ہوتا نظر آ رہا ہے, اور پھر پیپلز پارٹی اپنے جیالوں کو تو ابھی تک پکڑی ہوئی ہے لیکن کوئی آسان نہیں نظر آ رہے کہ وہ سینٹرل یا تم ٹھیک کہہ رہے ہو عادل کہ پنجاب کی صورتحال بڑی دلچسپ ہوگی, اور اس میں کئی فیکٹر ایسے ہیں جو بڑے مزیدار دیکھنے کو ملیں گے. پیپلز پارٹی کے لیے اگر پنجاب سے جیتنا ہے تو ان کے لیے ایک سرائیکی صوبہ بہت ضروری ہے. وہ تو باٹم آف پنجاب نا, لیکن ہم تو اوپر والے حصے میں 2 جگہوں پر اس میں ہمیں ایک چیز اور بھی سمجھنی پڑے گی کہ پھر ایک سینٹرل پنجاب اور ایک اپر پنجاب کا فنامنا بھی ہے. اور اپر پنجاب کی پولیٹیکل ڈائنامکس بالکل علیحدہ ہے, سینٹرل پنجاب کی پولیٹیکل ڈائنامکس بالکل الگ ہے. اربن پالیٹکس میں ان کی جو ان کے اسٹیک ہولڈرز آئیں گے اس میں میاں نواز شریف صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, شاید کیوں اتنی نہیں ہے, کچھ حد تک پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی اور اس طرح کی جو جماعتیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ رول بنے گا. سدرن پنجاب کی پی پی آپ نے کلیئر کر دیا, پی 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 شوڈ گو فار سرائکی پروونس, سیٹل فار سیٹس ان سدرن پنجاب, اینڈ نو دے ناٹ گوئنگ ٹو ڈو ویل ان سینٹرل اینڈ ناردرن ان اے وے. سینٹرل میں شاید اتنا اچھا ان کا رہا, مگر ایک ذہن میں رکھو کہ سینٹرل کا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے کیوں, کچھ حل سینٹرل رورل ہے, سینٹرل رورل میں ہے, اور سینٹرل اربن کو بہت زیادہ بڑا نہیں. ایک منٹ رہ گیا حیدر صاحب, 100 سیٹیں پنجاب کی لگ بھگ 100 ہے نا نیشنل اسمبلی میں, اس کے اندر سے آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل چھوڑیں کوئی پروونشل سیٹ آپ لوگ لے سکیں گے؟ جہاں پہ پنجاب میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس بار ایک الگ اسٹریٹجی سے الیکشن لے لیں, اس میں کچھ سیٹوں کو فوکس کریں ہم. یس وی آر ورکنگ آن دیٹ. تو آپ اپنی سیاسی نظریات کس حد تک تھوڑا فلیکسیبل کرنے میں تیار ہیں, یا پھر ایسے ہی چلیں گے کوئی بغیر کسی الائنس کے, ایک لوکل پارٹی سے, ایک لوکل برادری سے آپ کر سکیں گے؟ اور جہاں تک کم سے کم نقصان ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو تھوڑا بہت فلیکسیبل کر لیں, مگر ظاہر بنیادی اصولوں پر تو مشکل. میں آپ کا اس پہ لیکن تبصرہ ابھی بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال سے عمران خان نون کو کس حد تک تنگ کر پائے گا پنجاب میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ بہت بڑا کوئی انقلاب رونما ہونے جا رہا ہے.
نہیں اس حد تک بھی نہیں کہ 15,000 ووٹ کاٹ لے تو پیپلز پارٹی جیت جائے، جس طرح 93 میں جماعت نے نون کے ساتھ کیا تھا جو وہ بھی نہیں، کیونکہ جماعت کو خود نہیں بہت سیٹیں ملی تھی لیکن نون کو ہروا دیا تھا. تو اس حد تک ہمارے پاس اسکالر نہیں ہوں گے. کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کبھی غور کرنا اور جو ہے پھر سوال کرنا لوگوں سے کہ چھوٹی جماعتوں کو ایک جگہ کر کے ایک بڑا الائنس بنا لیا جائے. چھوٹی جماعتوں میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کرتے ہیں. سب خود بھی تو آپ شامل. میں تو بہت چھوٹی جماعت ہوں. نہیں چھوٹیوں میں تو بڑی ہے نا. میں تو چھوٹی سی جماعت ہوں اور پی ٹی آئی بہت بڑی جماعت. ہمارے جلسوں میں بات کر رہے ہیں، سیٹوں میں تو نہیں کر رہے. کم سے کم جلسے تو کر ہی لیتے. صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویورز آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، اس کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں. بیک ٹو نیکسٹ ویک.